بحیرہ احمر کے کنارے آباد سعودی عرب کا شہر جدہ، جسے حرمین شریفین کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے، اپنی بندرگاہ اور عظیم تاریخ کی وجہ سے خصوصی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ شہر کی بلدیہ کی جانب سے جاری کی جانے والی تاریخ کے مطابق جدہ کے گرد 1947 تک ایک فصیل قائم تھی اور اس دور کے رواج کے تحت شہر کے داخلی دروازے نماز عشاء کے فوری بعد بند کر دیے جاتے اور پھر صبح سویرے فجر کی اذان کے ساتھ ہی کھولے جاتے۔ جدہ کے گرد فصیل کی تعمیر 1509 عیسوی میں کی گئی تھی۔ شہر جدہ کے گرد قائم کی جانے والی فصیل کے 7 دروازے تھے، جن کے ذریعے جدہ کے باسی بیرونی دنیا سے رابطہ کرتے تھے اور یہاں سے ہی قافلوں کی آمد و رفت بھی ہوتی تھی۔ آج بھی باب مکہ کا علامتی دروازہ اسی مقام پر اور اسی طرز پر تعمیر کیا گیا ہے۔ جدہ کا قدیم علاقہ، جسے اس وقت تاریخی علاقہ سمجھا جاتا ہے، بلد کے نام سے مشہور ہے۔ بلد کا علاقہ اپنے عہد میں کافی ترقی یافتہ اور جدید تصور کیا جاتا ہوگا، جہاں تعمیر کی گئی عظیم الشان عمارتوں کی یادگاریں آج بھی موجود ہیں۔ بلد کے علاقے میں معروف مارکیٹیں آج بھی عہد رفتہ کی یاد تازہ کرتی نظر آتی ہیں، جن میں شارع قابل، الخاسکیہ، حارۃ الشام، حارۃ المظلوم اور سوق البدو کافی مشہور ہیں۔ قدیم علاقہ ہونے کی وجہ سے آج بھی بیرون ملک سے آنے والے سیاح جوق در جوق یہاں لازمی طور پر جاتے ہیں۔ یونیسکو نے 1914 میں اسے تاریخی علاقہ قرار دیا تھا۔ بلد کے علاقے میں پتھروں اور درختوں کے تنوں سے تعمیر کیے گئے مکانات آج بھی اپنی جگہ موجود ہیں، جنہیں بلدیہ کی جانب سے تاریخی ورثہ قرار دیا گیا ہے۔ ویکیپیڈیا کے مطابق علاقے میں سب سے قدیم مکان جو اب تک اسی حالت میں موجود ہے، وہ دار النصیف اور دار الجمجوم کا ہے۔ دار النصیف کو بلدیہ کی جانب سے میوزیم بنایا گیا ہے، جہاں اس دور میں استعمال کی جانے والی اشیاء بھی رکھی گئی ہیں۔ شہر کے اس قدیم حصے میں سب سے مشہور بازار شارع قابل 1980 کی دہائی تک یہ بازار جدہ سے سب سے بارونق اور معروف بازاروں میں شمار ہوتا تھا۔ ماہ رمضان کی راتوں میں یہاں کی رونقیں عروج پر ہوتی تھیں۔ ماضی کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اہل جدہ آج بھی ہر سال ماہ رمضان کی راتوں کو شارع قابل بازار میں وہی پرانے طرز کے اسٹال لگاتے ہیں، جہاں رمضان کی مناسبت سے پکوان اور دیگر مٹھائیاں فروخت کی جاتی ہیں۔ بلدیہ کی جانب سے فروغ سیاحت کے لیے قائم کیے گئے خصوصی شعبے کے تحت اس قدیم تاریخی علاقے کی جانب خاص توجہ دی گئی ہے، جہاں آنے والے سیاحوں کو علاقے کی سیر کرانے کے لیے گالف کی گاڑیوں کی سہولت فراہم کی جاتی ہے، جس میں بیٹھ کر لوگ اس قدیم علاقے کی گلی کوچوں سے ہوتے ہوئے ان عمارتوں تک جاتے ہیں جہاں تاریخی ورثہ موجود ہے۔ بلد کی مارکیٹ میں سب سے مشہور عمارت کوئن بلڈنگ کے نام سے آج بھی معروف ہے، جسے عربی میں عمارہ الملکہ کہا جاتا ہے۔ اس مارکیٹ میں 80 کی دہائی میں سونے کے زیورات کے علاوہ قیمتی اشیاء کی دکانیں ہوا کرتی تھیں۔
3 دہائی قبل تک یہ عمارت اہم شاپنگ سینٹر کے طور پر معروف تھی، جہاں دکان حاصل کرنا بڑے بڑے تاجروں کا خواب ہوا کرتا تھا۔ اگرچہ شہر جدہ نے 1990 کی دہائی کے بعد برق رفتاری کے ساتھ ترقی کی، مگر آج بھی بلد کا قدیم علاقہ اپنی اہمیت و افادیت برقرار رکھے ہوئے ہے، جو عہد رفتہ کی یادیں اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ تاریخی شہر جدہ بحر احمر کے مشرقی کنارے پر واقع ہے۔ 7ویں صدی عیسوی سے یہ بحر ہند کے تجارتی راستوں کے لیے ایک بڑی بندرگاہ کے طور پر قائم کیا گیا تھا، جو سامان مکے تک پہنچاتا تھا۔ یہ مکہ آنے والے مسلمان زائرین کے لیے بھی گیٹ وے تھا، جو سمندری راستے سے آتے تھے۔ ان جڑواں کرداروں نے شہر کو ایک فروغ پذیر کثیر الثقافتی مرکز میں تبدیل ہوتے دیکھا۔ بلد میں سیاحوں کی دلچسپی کے لیے ایک چھوٹا سا میوزیم بھی قائم کیا گیا ہے، جہاں اس دور میں استعمال ہونے والے آرکیٹیکٹ کے نہایت عمدہ نمونے رکھے گئے ہیں۔ میوزیم کے احاطے میں ایک چھوٹی سی ورکشاپ بھی موجود ہے، جہاں اس علاقے کی قدیم عمارتوں میں موجود لکڑی کی کھڑکیوں اور دروازوں کی مرمت کا کام ہوتا ہے، تاکہ ماضی کے اس قیمتی اثاثے کو محفوظ کیا جا سکے۔ اس وقت بلد کے مکینوں نے سیاحوں کی تفریح و تباہ کے لیے قدیم ترین عمارتوں میں کافی شاپس، گفٹ سینٹرز اور اسنیکس کی دکانیں قائم کر رکھی ہیں۔ اسی علاقے میں خلافت عثمانیہ کے دور کا ایک قدیم حمام بھی موجود ہے، جسے صدیاں گزر جانے کے باوجود اس کی اصل حالت ہی میں محفوظ رکھا گیا ہے۔
بلد میں بیت الحجاز کے نام سے ایک مشہور کافی ہاؤس بھی موجود ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 400 سال سے زائد پرانی عمارت ہے۔ میوزیم نما اس عمارت میں قدیم تاریخی نوادرات موجود ہیں اور یہاں مکہ اور مدینہ کی قدیم تصاویر کے ساتھ ساتھ دوسری بہت سی قیمتی اشیاء بھی رکھی گئی ہیں جو سیاحوں کی خصوصی دلچسپی کا باعث بنتی ہیں۔ اس میوزیم میں دھاتی تلواریں، دستکاری کے نمونے، لکڑی کے صندوق اور گھریلو استعمال کی بہت سی اشیاء بڑے سلیقے سے رکھی گئی ہیں۔ جس عمارت میں میوزیم قائم کیا گیا ہے، اس کی سیڑھیاں اور فرش لکڑی سے تعمیر کیا گیا ہے، جبکہ دیواریں پتھروں کی موٹی موٹی سلوں سے تعمیر ہوئی ہیں۔ اگر آپ کا کبھی حج و عمرے کے علاوہ کسی اور مقصد سے سعودی عرب جانا ہو تو کچھ وقت نکال کر بلد کا دورہ ضرور کریں۔ یہ علاقہ آپ کو ماضی کے قدیم دور میں لے جائے گا اور یہ گواہی دیتا محسوس ہوگا کہ عہد رفتہ کا یہ شہر بھی اپنے فن تعمیر اور مہارت میں بہت بلندیوں کو چھوتا رہا ہے۔
بلد کے ساتھ ہی جدہ کا جدید ترین شہر بھی اپنی تمام تر خوبصورتی اور رعنائی کے ساتھ موجود ہے، جو یورپ کے کسی جدید شہر کے ہم پلہ محسوس ہوتا ہے۔